الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت کی جو غمخواری عطا کی گئی اس کے حوالہ سے چند ایک احادیث آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے کتنے خیر خواہ ہیں اور اپنی امت کا کتنا فکر، کتنا درد رکھنے والے ہیں، اس بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، کہ جو چیز بھی تمہیں تکلیف دے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ چیز گراں گزرتی ہے، جو چیز تمہیں دکھ دے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ چیز پریشان کر دیتی ہے۔ تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا یہ میرے محبوب کو گوارا نہیں ہے، وہ تمہاری بڑی فکر کرنے والے ہیں، تمہارے بہت ہی زیادہ خیر خواہ ہیں۔ فرمایا حریص علیکم، اور وہ تمہاری ہمیشہ بھلائی چاہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر وہ حد سے زیادہ مہربان ہیں اور حد سے زیادہ رحمت فرمانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں سرکار کا جو وصف بیان ہوا کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہیں تکلیف دینے والی کوئی بھی شے ہو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ چیز پریشان کرتی ہے۔ جس چیز کی وجہ سے تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ چیز بڑی گراں ہوتی ہے۔ حضور کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے۔ بندہ اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کے جتنے بھی خیر خواہ ہوتے ہیں وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اسے تکلیف سے نکالنے کے لیے اپنی اپنی کاوشیں کرتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ خیر خواہ بہن بھائی ماں باپ یہ قریبی رشتے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو یہ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے لیے دن کا سکون بھی تج دیتے ہیں، راتوں کی نیند بھی قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ جتنے قریبی رشتے ہیں انہیں اپنے اس پیارے کی بیماری کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو امتی کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ جتنے بھی قریبی رشتے ہیں بالآخر یہ اپنے مریض کی تکلیف سے بعض اوقات اکتا بھی جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی سخت لفظ بھی ان کے منہ سے نکل جاتا ہے،
بعض اوقات مریض ساری ساری رات درد کی ٹیسیں برداشت کرتا ہے اور ماں باپ قریبی رشتہ دار جو اس کی نگہبانی کے لیے موجود ہوتے ہیں وہ اپنے مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، مریض جاں طلب ہوتا ہے لیکن انہیں اونگ آ رہی ہوتی ہے، جو درد ہوتا ہے وہ صاحب درد کو ہی محسوس ہوتا ہے، دوسرا اس کے اندر شریک نہیں ہوتا۔ لیکن یہ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ امتی کو ابھی درد پہنچا نہیں، قیامت والے دن پہنچنے والا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج اس تکلیف کو محسوس کر کے سرکار ساری ساری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں، اور سرکار اپنے بستر کو چھوڑ کر، آبادی کو چھوڑ کر، سرکار غاروں میں جا کر اپنی امت کے لیے ساری ساری رات گریہ ازاری فرمانے والے ہیں۔ بھلا اتنا بھی کسی کا درد کوئی محسوس کرتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ماں باپ سے بھی بڑھ کر شفیق اور قریبی رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر فکر کرنے والے، ان کی غمخواری اور ہمدردی کرنے والے ہیں۔ بلکہ ماں باپ سے بھی، باقی دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر بندہ خود اپنی فکر خود کرتا ہے۔ اپنے سے زیادہ اپنی فکر کس کو ہو سکتی ہے؟ لیکن جو شیطان ہے وہ بھی ظاہر شکنجہ لگائے بیٹھا ہے، بعض اوقات وہ غفلت میں بندے کو مبتلا کر دیتا ہے، بندہ خود کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جو اپنے ہی لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اپنی ذات سے بڑھ کر بندے کی اپنی ذات سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی غمخوار نہیں ہوتا، اپنے نین پرین سب سے زیادہ غمخوار ہوتے ہیں، اور اپنا ذہن بندے کے لیے سب سے زیادہ فکر مند ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اپنا ذہن خطا کھا جاتا ہے اور بندے کو نقصان کی طرف لے جاتا ہے، اپنے نین پرین دھوکہ دے جاتے ہیں اور بندے کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے اتنے غمخوار ہیں، اتنے غمخوار ہیں کہ بندے کے اعضاء سے بھی بڑھ کر امت کے لیے فکر مند ہیں، اور امت کے لیے ان کا ایک تعلق ہے، اور بندے کا اپنا ذہن جو بندے کے لیے فکر کرتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی بڑھ کر امت کے لیے فکر مند ہے۔ اسی لیے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ ہمیں ہماری جان کے ساتھ وہ تعلق نہیں جو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ اتنا قریبی تعلق اس لیے ہے کہ حضور کو اپنی امت کی فکر بڑی ہے، اور امت کی جو فکر ہے وہ مختلف حیثیات کی ہے۔ امت کی دنیاوی فلاح کی بھی فکر ہے اور اخروی فلاح کی بھی فکر ہے، یعنی سرکار کو یہ بھی فکر ہے کہ میری امت معاشی طور پر بھی بہتر ہو، اور اقتدار اور تسلط کے اعتبار سے، وقار کے اعتبار سے باوقار طور پر اقوام عالم کے اندر یہ اپنا وقت گزارے۔ دنیا کے متعلق بھی سرکار کو اپنی امت کی فکر ہے اور اخروی بھی فکر ہے۔ میں صرف چند ایک احادیث آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں جس سے آپ اندازہ فرمائیں گے کہ سرکار کو امت کے کس کس پہلو کی فکر ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک دیہاتی حاضر ہوا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف کے اندر اس حدیث کو لکھا کہ ایک دیہاتی سرکار کی خدمت میں آیا، ضرورت مند تھا، سرکار سے اس نے کسی چیز کا سوال کیا، کھڑے کھڑے سرکار نے جو پاس موجود تھا اسے عطا فرمایا، لیکن شاید اس کی توقع زیادہ تھی۔ سرکار نے جب اسے عطا فرمایا تو اس کے چہرے پر وہ عطا لے کر خوشی ظاہر نہیں ہوئی۔ سرکار نے اسے پوچھا کہ کیا تو اس پر راضی نہیں؟ کیا اس عطیے پر تو خوش نہیں؟ کیا ہم نے تیرے ساتھ نیکی نہیں کی؟ وہ کہنے لگا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ نے کوئی قابل تعریف قابل ذکر کام نہیں کیا، کوئی بہت بڑی نیکی نہیں کی، یعنی وہ اس عطیے پر خوش نہ ہوا۔ جب اس نے سرکار کے اس عطیے کو عامیانہ انداز سے بیان کیا تو بارگاہ رسالت کے لحاظ سے چونکہ یہ ادب والے کلمات نہیں تھے کہ آپ نے کوئی قابل تعریف کام نہیں کیا، کوئی بہت بڑا احسان نہیں کیا، صحابہ کرام نے ان بے ادبانہ جملوں کو سن کر چاہا کہ اس کو سزا دیں، اس کی طرف بڑھنے لگے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا، خبردار کوئی اسے کچھ بھی نہ کہے۔
سرکار گھر میں تشریف لے گئے، گھر میں دیکھا کہ کچھ دینے کے لیے ہے، تو سرکار نے اس دیہاتی بدوی کو بلایا اور سرکار نے جو کچھ گھر میں تھا اسے عطا فرما دیا۔ اب جب سرکار نے اسے دیا تو خوش ہو گیا۔ اب سرکار نے فرمایا کہ اب ہم نے تیرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے اور میرے سارے قبیلے کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ خوش ہو گیا کہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ میں بھی راضی ہوں، میرا خاندان اہل و عیال بھی راضی ہو جائیں گے، قبیلہ سنے گا وہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ وہ خوش ہو کر جب یہ کہنے لگا تو سرکار نے اسے فرمایا کہ اے دیہاتی، بندہ خدا، صحابہ کے سامنے جو تو نے وہ کلمات کہے تھے کہ آپ نے بہت بڑی کوئی نیکی، بڑا احسان نہیں کیا، اس سے صحابہ کا دل رنجیدہ ہوا تھا، ان کے دل میں خلش آئی تھی، کبیدگی آئی تھی، ان کا دل ملول ہوا تھا۔ اگر تو مناسب سمجھے تو صحابہ کا دل خوش کرنے کے لیے جو اب میرے سامنے خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، میرے قبیلے والوں کی طرف سے آپ کو جزائے خیر ہو، یہ کلمات صحابہ کے سامنے بھی تو کہہ سکتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی موجودگی میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بھائی، کل جو تم نے اس دیہاتی کے زبان سے کلمات سنے تھے، جس سے تمہیں غصہ پہنچا، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، ہم نے اس کے بعد پھر اسے عطا کیا اور پھر یہ راضی ہو گیا، اب اس کا دل خوش ہے۔ اور سرکار نے اس دیہاتی سے فرمایا اکذالک، کیا اسی طرح ہے کہ تو اب خوش ہے؟ اس دیہاتی نے کہا اب میں خوش ہوں، اور اللہ آپ کو جزا دے، میری طرف سے بھی، میرے اہل و عیال، میرے خاندان، قبیلے سب کی طرف سے اللہ جزا دے۔ اس نے خوشی کے یہ کلمات کہے تو صحابہ کے دل کو بھی سکون آ گیا کہ اس کا مقصد وہ بے ادبی کرنا نہیں، بس یہ ہے دیہاتی، انداز گفتگو سے واقف نہیں ہے اور بارگاہ رسالت کے آداب اسے معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے۔ اب یہ سرکار پر خوش ہے، راضی ہے سرکار پر۔ سرکار نے صحابہ کے سامنے اس کی خوشی کے کلمات اس سے کہلوا کر اب صحابہ کو مخاطب ہو کر جو ارشاد فرمایا وہ قابل توجہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کل جب اس نے وہ کلمات کہے تھے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا احسان نہیں کیا اور تم اسے مارنے کے لیے دوڑے تھے، اگر تم اسے مار دیتے تو اس کا انجام کیا ہوتا؟ یہ جہنم میں چلا جاتا، اور ہم نے جب اسے مزید عطا کر کے خوش کر دیا ہے تو اب یہ راضی ہو گیا ہے، اور اب یہ خوش اس طرح کا ہو گیا ہے کہ میری اور میری امت کی مثال۔ سرکار نے فرمایا یوں سمجھو کہ جس طرح کسی شخص کی کوئی اونٹنی ہو، کوئی جانور ہو، وہ بھاگ گیا ہو، اس بھاگے ہوئے جانور کو، اونٹنی کو پکڑنے کے لیے لوگ اس کے پیچھے دوڑیں تو جانور تو پہلے ہی بھاگا ہوا ہے، جب اس کے پیچھے دوسرے لوگ دوڑیں گے تو ان کے قدموں کی آہٹ کو سن کر، انہیں اپنے تعاقب میں دیکھ کر جانور مزید تیز بھاگے گا، ممکن ہے کسی گڑھے میں جا گرے، کسی ویرانے میں جا کر ڈیرا لگا لے، ممکن ہے وہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ ایسے میں جب لوگ اس کے پیچھے پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہوں تو اس اونٹنی کا مالک آ جائے اور وہ تعاقب کرنے والوں کو کہے کہ ٹھہرو، میرے اور میرے جانور کے درمیان، میری سواری کے درمیان تم رکاوٹ نہ بنو، میں اس کے مزاج کو سمجھتا ہوں، اس کی طبیعت کو میں جانتا ہوں، تم رکو، میں خود اس کا کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ پھر وہ مالک اپنے ہاتھ میں زمین سے کوئی چارہ وغیرہ لے کر پیار سے اپنے جانور کو بلائے، چارہ بھی اس کے سامنے کرے، اور پیار سے جب بلائے تو جانور اپنے مالک کی مانوس آواز سن کر رک جائے گا، وہ اس کے قریب آ جائے گا، اور پھر مالک اس کو چارہ کھلا کر اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرے تو وہ بیٹھ بھی جائے گا، قابو میں آ جائے گا، مالک اس پر کجاوا رکھ کر اسے اپنی سواری بھی بنا لے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ اسی طرح جس طرح مالک اپنے جانور کے مزاج کو سمجھتا ہے اور دوسرے لوگ اگر پکڑنے کے لیے تعاقب کریں تو انہیں روک دیتا ہے،
اسی طرح میں اپنی امت کے ہر فرد کے مزاج کو سمجھتا ہوں. تم جب اس کے تعاقب میں اس کو سزا دینے کے لیے نکلے تو ممکن ہے تم اسے مار دیتے، وہ جہنم میں چلا جاتا، کسی ایسی تباہی میں مبتلا ہو جاتا کہ اس کا انجام اچھا نہ ہوتا. تو جب میں نے اسے مزید عطا کر دیا، میں چونکہ مزاج آشنا ہوں اس لیے میں نے اسے پکڑ کر جہنم سے بچا لیا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فکر امت کا، امت کی خیر خواہی کا اور امت کی غم خواری کا ایک انداز ہے کہ سرکار نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ اپنی کسی زبان کے آداب سے ناواقفیت کی بنا پر جہنم میں چلا جائے. سرکار ہر ایک کی کامیابی اور فلاح چاہتے ہیں. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اتنی فلاح چاہتے ہیں، اتنی کامیابی چاہتے ہیں کہ یہ تو ماننے والا تھا، جو نہ ماننے والے تھے، کفار تھے، ان کی بھی کامیابی کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے چاہنے والے تھے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ محبوب آپ حد سے زیادہ چاہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ایمان لے آئیں، لیکن آپ کی باتیں سن کر یہ انسنی کر دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے. آپ انہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، وہ بھاگ کر جہنم کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور آپ ان کے انجام کو دیکھ کر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے پریشان اور اتنے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ ان کی پریشانی میں آپ اپنی جان دے دیں گے. یہ کتنی دل سوزی ہے، کتنی ہمدردی ہے کہ قرآن فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں ان کے انجام کو دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ محبوب آپ اپنی جان ہی دے دیں گے. اتنی دل سوزی ان کے لیے، کافروں کے لیے. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح و شام دن رات کافروں کے لیے بھی ہدایت کی تبلیغ فرماتے، کوشش فرماتے، لیکن اس کے باوجود وہ دوڑ کر کفر میں جاتے تو سرکار اس سے بھی پریشان ہوتے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کہ محبوب آپ تسلی رکھیں، یہ جو کفر میں جانے کی جلدی کرتے ہیں اس سے آپ پریشان نہ ہوں، ان کا یہ رویہ آپ کو غم زدہ نہ کرے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ سرکار کو کتنی فکر ہوگی کہ مالک کریم عرش سے تسلی نازل فرما رہا ہے کہ محبوب آپ فکر مند نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. ان کی نصیب میں یہ کفر ہے، وہ محروم القسمت ہو چکے ہیں، ان کے رویے کی وجہ سے آپ فکر مند نہ ہوں. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند ہیں کہ سرکار کو کیا کیا اذیتیں نہیں دی گئیں، کیا کیا تکلیفیں سرکار کو نہیں دی گئیں، بلکہ باقی انبیاء کو جتنی تکلیفیں دی گئیں ان سے زیادہ سرکار کو تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں. لیکن اس کے باوجود جب سرکار سے یہ کہا گیا کہ حضور ان کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دیں تو میرے کریم آقا نے فرمایا میں ہلاک کرنے نہیں آیا، رحمت بن کے آیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے تکلیفیں دیں، اذیتیں دیں، ان کی ایذار ثانیہ جب حد سے بڑھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی اپنی قوم کے لیے کہ مالک کریم روئے زمین پر ایک کافر بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا کی تو واقعتاً آپ کی دعا قبول ہو کر روئے زمین سے کافروں کا خاتمہ ہو گیا. طوفان نوح آیا، سارے کے سارے کافر دنیا سے مٹ گئے. آپ کو جتنی بھی اذیتیں دی گئیں حضرت نوح علیہ السلام کو وہ بے شمار اذیتیں تھیں، لیکن سرکار کو اذیتیں ان سے بھی زیادہ دی گئیں. سرکار کو اذیتیں دی گئیں، سرکار کی پیٹھ مبارک پر اوجڑی رکھی گئی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساحر، شاعر، کاہن کہا گیا. سرکار کے بارے میں وہ باتیں کی گئیں جو عام بندہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان اقدس کو شہید کیے، حد سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں. لیکن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ بھی اپنی امت کی ہلاکت کی دعا فرما دیتے تو دنیا میں کون بچتا؟ اس روئے زمین پر کون انسان ہوتا جو سانس لینے والا زندہ رہتا؟ یا رسول اللہ آپ کو اتنی تکلیفیں دی گئیں لیکن آپ پھر بھی اپنی امت کے لیے ہمیشہ دعا گو ہی رہے. اور دعا گو بھی ایسے
ایسے دعا گو کہ اگر بالفرض قوم کی تکلیفیں حد سے بڑھ جاتی اور یہ خطرہ لاحق ہو جاتا کہ یہ اب اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے، یہ خطرہ لاحق ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا اس انداز سے کرتے کہ ان کی طرف سے رب کی بارگاہ میں عذر ہو جاتا۔ مثلا اہل طائف نے جو سرکار کے ساتھ سلوک کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا اس انداز سے کی، حالانکہ تباہی کرنے والا فرشتہ پہنچ چکا ہے، لیکن سرکار رب کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا اس انداز سے کر رہے ہیں کہ مالک کریم میری قوم ہے، اسے بخش دے، اس لیے کہ یہ جانتے ہی نہیں میرے مقام و مرتبے کو، انہم لا یعلمون، انہیں اندازہ ہی نہیں میں کون ہوں، لا علمی میں غفلت میں کر رہے ہیں۔ تو یہ لا علمی ان کے لیے عذر کے طور پر رب کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے کہ مالک کریم انہیں میرے سٹیٹس کا اندازہ ہی نہیں، میرے مقام و مرتبے کا انہیں پتہ ہی نہیں، یہ عذر پیش کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں جو جان کے دشمن ہیں۔ اور پھر احادیث طیبہ میں آتا ہے، سیاستہ میں حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا، اور ظاہر ہے جب اچانک اندھیرا چھا جائے تو اس وقت چونکہ پہلے تو پیشین گوئیاں نہیں ہوتی تھی کہ کب سورج گرہن ہوگا، کب چاند گرہن ہوگا، پہلے تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا تھا، اچانک ہی سورج چمک رہا ہے اور اچانک ہی اندھیرا چھا گیا۔ تو یہ جو منظر تھا، یہ منظر تاریخ میں پہلے بھی دیکھا جا چکا تھا کہ پہلے جب قوموں پر عذاب آتا تو ایسے ہی آتا، کبھی بادلوں کا سایہ ہو جاتا، کبھی اندھیری آ جاتی، کبھی دن کی روشنی اندھیرے میں بدل جاتی، یہ ایک خدشہ تھا کہ کہیں عذاب کی شکل نہ ہو۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کو لے کر نماز کسوف کے لیے نکلے، اور سرکار رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اتنا طویل قیام سرکار فرماتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا یہ تھا کہ یہ قیام اتنا طویل ہوگا کہ رکوع نہیں فرمائیں گے۔ پھر سرکار نے رکوع فرمایا، اتنا طویل رکوع کہ ہمیں یہ لگا کہ سرکار رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ پھر سرکار نے سر اٹھایا تو اتنا طویل سرکار نے قومہ فرمایا کہ ہمیں یہ لگا کہ سرکار سجدہ نہیں فرمائیں گے۔ پھر اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ ہمیں لگا کہ سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھے۔ اتنی طویل اللہ کی بندگی کرنے کے بعد پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سرکار رب کی بارگاہ میں عرض کیا کر رہے ہیں؟ عرض کر رہے ہیں مالک کریم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب تک میں ان کے اندر موجود ہوں تو انہیں عذاب نہیں دے گا؟ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، لوگ عذاب سے سہمے ہوئے ہیں، اور تیرا مجھ سے وعدہ ہے کہ جب تک میں ان میں موجود ہوں اس وقت تک تو انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اور مالک کریم کیا تیرا یہ بھی وعدہ نہیں ہے کہ جب تک یہ توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے، تیری تسبیح و تحمید بیان کرتے رہیں گے، اس وقت تک بھی تو انہیں عذاب نہیں دے گا؟ تو مالک کریم دیکھ میں بھی ان کے اندر موجود ہوں، یہ تیری بارگاہ میں سجدے بھی کر رہے ہیں، معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، مالک کریم اس عذاب کو، اس کیفیت کو ان کے دور فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار کی اس وقت پریشانی، دعا، غمخاری، اس کا عالم یہ تھا کہ سرکار کی دعا ختم ہونے سے پہلے وہ کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ غمخاری ہے امت کے لیے، اور سرکار یہ چاہتے ہیں کہ امت کہیں بھی تباہ نہ ہو، کہیں بھی ہلاک نہ ہو، بلکہ امت کے جو فردن افراد ہوتے ہیں ان کی سرکار کو اتنی دلداری منظور ہے کہ ایک یتیم بچہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یتیم ہوں اور فلاں باغ ہے اور میرے اس باغ پر فلاں بندے کا قبضہ ہے، وہ باغ ہے ہمارا لیکن قبضہ دوسرے کا ہے، اور وہ ہمیں وہ قبضہ نہیں دے رہا، باغ نہیں دے رہا، اور ہماری گزر بسر میں بڑی مشکل ہے۔ اب یہ یتیم حضور کی بارگاہ میں مدعی بن کے آیا، سرکار نے مدعا علیہ دوسرے فرد کو بلایا اور بلا کر مقدمہ چلا۔ اب اتفاق ایسا کہ یتیم کے پاس اپنے دعوے پر گواہی نہیں، وہ ثبوت نہیں پیش کر سکا کہ یہ باغ واقعی ان کا ہے۔ جب ثبوت پیش نہ کر سکا تو اصول کے مطابق مدعا علیہ جو دوسری پارٹی فریق تھا
سرکار نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ باغ اس کا ہے۔ جب اس کے حق میں فیصلہ ہوا تو یتیم رونے لگا، اور بعض اوقات ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ بندہ حقدار تو ہوتا ہے لیکن اپنا حق ثابت نہیں کر سکتا، گواہ اس کے پاس نہیں ہوتے، اور خاص طور پر جب غربت بھی ہو، تنہائی بھی ہو، نو عمری بھی ہو، لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات بھی نہ ہوں، تو پھر اس وقت تو تنہائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر ثبوت کہاں سے لائے؟ جب فیصلہ دوسرے فریق کے حق میں ہو گیا تو یتیم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیفیت دیکھ کر سرکار کے دل میں وہ بے چینی، سرکار دوسرے فریق سے فرمانے لگے کہ بندہ خدا، فیصلہ تو تیرے حق میں میں نے کر دیا لیکن یہ پریشان ہے بیچارہ، اگر تو باغ اسے دے دے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت میں اس کے بدلے بہتر باغ تجھے دے دوں گا۔ آپ اس کیفیت کو سمجھ رہے ہوں گے کہ جس نے دعویٰ کیا اس کے پاس دلیل نہیں، فیصلہ ہو چکا جو اصول کے مطابق ہونا ہے، لیکن پھر بھی ایک بچے کا دل دکھا ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بھی پریشان کر رہا ہے۔ میرے کریم آقا اسے فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ باغ اسے دے دے، بچے کی دلداری کر دے، تو میں اس کے بدلے تجھے جنت میں بہتر باغ کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن وہ محروم القسمت، اس نے نہیں تسلیم کیا، نہیں مانا، یہ سودا اسے منظور نہ ہوا۔ سرکار کے ایک اور صحابی حضرت سیدنا ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ سودا میں کر لوں تو؟ سرکار نے فرمایا تجھے جنت کا باغ دے دیں گے۔ حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدعا علیہ سے یہ فرمانے لگے کہ میرا جو فلاں باغ ہے جو تمہارے اس مقبوضہ باغ سے زیادہ بہتر ہے، وہ فلاں باغ کے ساتھ تبادلہ کرتے ہو اپنے باغ کا؟ مدعا علیہ نے کہا ٹھیک ہے مجھے تمہارا باغ منظور ہے۔ حضرت ابو الدحداء نے اپنا باغ اس مدعا علیہ کو دیا، اس کا باغ لے کر یتیم بچے کو دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت کا باغ خریدا۔ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سرکار کو بچوں کی، ایک بچہ ہے چھوٹا، اس کی دلداری کتنی عزیز ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک اور بچہ آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے میری ماں نے بھیجا ہے، ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ہمیں کپڑے عطا فرما دیں۔ میرے کریم آقا ارشاد فرمانے لگے کہ انشاءاللہ کوئی بندوبست ہوتا ہے تو ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ وہ واپس گیا، پھر آیا کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ ہم زیادہ ضرورت مند ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ دیں۔ میرے کریم آقا نے جو قمیض مبارک پہنی ہوئی تھی سرکار وہی اتار کر عطا فرما رہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب اسے وہی قمیض عطا فرما کر، اب ظاہر ہے پہننے کے لیے اور تو کچھ بھی نہیں، سرکار اپنے گھر میں۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی کہ محبوب آپ غمخواری کرتے ہیں اپنی امت کی، لیکن یا رسول اللہ اس چیز کا بھی آپ کو مکلف نہیں بنایا کہ اپنی ضرورت بھی آپ بھول جائیں۔ لا تجعل یدک مغلولۃ، کہ محبوب اتنا بھی نہ کریں کہ آپ اپنے غلاموں کے سامنے بھی نہ آ سکیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی غمخواری۔ جب سرکار دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو سرکار کی زبان پر امتی امتی، سرکار مکہ میں ہیں تو امت، مدینہ میں ہیں تو امت کی فکر۔ سرکار بوقت وصال جبریل امین کو بلا کر سرکار پوچھتے ہیں کہ جبریل مجھے کوئی خوشخبری تو سنا۔ جبریل بار بار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آسمانوں کے در کھل گئے ہیں، آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو گئی ہیں، یا رسول اللہ جنتوں کو سجا دیا گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں، میں اپنے پروٹوکول کے لیے نہیں پوچھ رہا، مجھے میری امت کے بارے میں کوئی خوشخبری سنا۔ اور پھر سرکار وصال کے بعد جب قبر انور میں رکھا گیا تو حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کان لگا کر سن رہے ہیں کہ سرکار کے لبوں سے یہی آواز آ رہی ہے کہ مالک کریم میری امت کی مغفرت فرما۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ جو ایک پل بھی نہ بھولا ہم کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔